السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیات 72 سے 81 لیے آپ کی خدمت میں حاضر دورہ قرآن کے اس پروگرام میں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیات 72 سے 75، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نصارہ کے کفر کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے ان کے اس قول کو نقل فرماتے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے اس دعوے کو تکذیب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اس بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے کامل عبودیت اور اپنے رب کے لیے کامل ربوبیت کا اس بات کیا ہے جو تمام مخلوق کو شامل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے کا تیسرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم، اور یہی ان کی کم عقلی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ الہیت اللہ عیسیٰ اور مریم کے درمیان مشترک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہر واحد ہے لیکن اس کے تین اصل ہیں جو الگ الگ بھی خدا ہیں اور مشتبہاً بھی خدا ہیں، یعنی تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں۔ یہ بات خلاف عقل ہے کہ وہ تینوں ایک اور وہ ایک تین کیسے ہو سکتا ہے۔ بقول اکبر الآبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ تثلیث کے قائل نے بھی کہا خدا ایک تھی تین پہ سوئی میری حیرت سے بجا ایک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اور ان جیسے دیگر لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، وما من الہ الا الہ واحد وما من الہ الا الہ واحد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائدہ کی حقیقت بیان فرمائی جو حق ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ مسیح اور مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، اس کے بارے میں بتایا، کانا یاکلان الطعام، کچھ اس طرح سے ہے پوری یہ بات کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ كانا يأكلان الطعام
مسیح اور مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اپنے ان کمالات کے باوجود وہ دونوں بشر تھے اور بشری ضروریات کے محتاج تھے۔ غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہو وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ آگے آیات 76 تا 77 میں فرمایا جا رہا ہے لا تغلو فی دینکم غیر الحق۔ لا تغلو، غلو مصدر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، افراد سے کام لینا، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، دین میں افراد سے کام نہ لو۔ یہاں بالخصوص نصارہ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، یعنی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اختیار کرنے، یعنی انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مشائخ اور پیروں وغیرہ کو جو لوگوں نے خدائی کے درجے تک پہنچایا ہے وہ بھی اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا آواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ آگے سورہ مائدہ کی آیات 78 سے 81 میں یہود پر ان کے کفر کے سبب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لعنت کی ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان کے کفر کا مسئلہ آج نہیں پیدا ہوا بلکہ یہ پرانی کہانی ہے۔ اس لعنت سے مراد یہ ہے کہ ان پر زبور میں لعنت کی گئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان تھی، اسی طرح ان پر انجیل میں لعنت کی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، یعنی ان دونوں کتابوں میں زبور اور انجیل میں لعنت کی گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو برائی کرتے تھے اور جو برائی خود نہیں کرتے تھے مگر قدرت رکھنے کے باوجود برائی سے روکتے نہیں تھے، دونوں طرح کے لوگ اسی مشترک سزا کے مستحق قرار پائے۔ برائی سے نہ روکنے کے مفاسد اور نقصانات سن لیتے ہیں کہ برائی پر سکوت اختیار کرنا بذات خود برائی ہے۔ خواہ خاموش کرنے والا خود اپنی برائی میں ملوث نہ ہو، خواہ سکوت اختیار کرنے والا خود اپنی برائی میں ملوث نہ ہو۔ برائی پر سکوت اختیار کرنا بذات خود برائی ہے، خواہ سکوت اختیار کرنے والا خود برائی میں ملوث نہ بھی ہو۔ اس لیے جس معصیت سے اجتناب فرض ہے اسی طرح اس برائی کے مرتکب کو روکنا بھی فرض ہے۔ دوبارہ سنیے کہ جس معصیت سے اجتناب فرض ہے، جس برائی سے اجتناب فرض ہے، رک جانا فرض ہے، اسی طرح اس برائی کے ارتکاب کرنے والے کو روکنا بھی فرض ہے، روکنا فرض ہے۔ یہ چیز گناہوں کو معمولی سمجھنے اور ان کو زیادہ اہمیت نہ دینے پر دلالت کرتی ہے، جس سے خود بخود گناہ عام ہو جاتے ہیں۔ اس سے فساق و فجار کی کثرت ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عوام کے اندر گناہ کرنے کی جرت بڑھ جاتی ہے۔
اور شر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، غلبہ شریر لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اہل خیر کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ منکر کو منع نہ کرنے اور اسے چھوٹ دینے سے علم مٹ جاتا ہے اور جہالت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اہل علم اور اہل دین کی طرف سے اس کا رد نہیں کیا جاتا تو عوام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ معصیت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی برائی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ کسی ایسی چیز کو حلال ٹھہرا لیا جائے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، لوگوں پر حقائق بدل جائیں اور انہیں باطل حق نظر آنے لگے۔ نافرمان لوگوں کے گناہوں پر سکوت سے بسا اوقات معصیت لوگوں کے دلوں میں مزین ہو جاتی ہے اور برائی میں لوگ ایک دوسرے کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ جب برائی کسی قوم میں پھیلے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اس قوم پر عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے، اس قوم پر عام عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جو مختصر طور پر پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کر کے اس کو رہتی دنیا تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔